بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ چنانچہ اب ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے سے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوب رو، گنی داڑھیں، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمہ کی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متی، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کی عادی۔ ادریس علیہ السلام شیشہ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل اس پر شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح اور تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دے دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا۔ لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہے جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پیادوں پر مشتمل اور دوسرا حصہ سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کی۔ حق اور باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے، آخر کار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ مریم آیت 54 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے: اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے۔ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی روایت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے: ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو ہلال بن اساس سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں: میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ کعب ادریس علیہ السلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس قول ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک فرشتے پر ظاہر کرتے ہوئے کہا: اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کروں تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں۔
اس نے کہا میری پشت پر موت کا فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہے۔ چنانچہ موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی، ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مزید رہنا پسند کریں گے تو رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق الہی کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ فساد میں اور بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے، بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال تک توحید پر قائم رہے، ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔